السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو بیہودہ حدیثیں خریدتے ہیں اور بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور ہنسی اور مذاق بناتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو دکھ دینے والا عذاب ہے۔ سورہ لقمان کی 6 نمبر کی آیت ہے، 6 نمبر کے اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیہودہ حدیثیں اختیار کرتے ہیں۔ خریدتے کا مطلب لیتے ہیں، بیہودہ حدیثیں لیتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے روکے۔ اللہ کا راستہ یہ قرآن ہے، تاکہ قرآن سے روکے، سمجھا، اور ہنسی اور مذاق بنائے، سمجھا۔ آپ ایسی حدیث لاتے ہیں بیہودہ جو قرآن کے خلاف، سمجھا، اور قرآن سے روکنے کے لیے سب حدیثیں لاتے ہیں، تو ایسے لوگ کو ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، سمجھا آپ۔ اللہ نے پہلے ہی الرٹ کر دیا حدیثوں کے بارے میں، سمجھا آپ۔ اللہ کو پتہ ہے نا کہ سب ہونے والا ہے، سمجھا آپ۔ قرآن میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتے دشمن لوگ، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو توریت انجیل زبور میں ملاوٹ کرے، آسمانی کتاب میں، سمجھا آپ۔ تو اللہ نے وہ کتابیں منسوخ کر دی، ہٹا دی، پھر قرآن نازل فرمایا اللہ نے، اور اس کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس نصیحت ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں ملاوٹ نہیں کر سکے دشمن لوگ، سمجھا آپ۔ تو لوگوں نے حدیثوں میں ملاوٹ کی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے بعض لوگ ایسی حدیث کو اختیار کرتے ہیں، لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکے، قرآن سے روکے۔ حدیث کو مانو، نبی کی حدیث ہے، صحابہ کی حدیث ہے، سمجھا، عائشہ کے نام سے حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نا، یہ سب لاتے ہیں تاکہ قرآن سے روکے، سمجھا آپ۔ یہ ڈالا کس نے، یہ سب کام کس نے کیا؟ یہ وہی لوگ جو لوگ توریت انجیل زبور میں ملاوٹ کی، وہی لوگ نے ملاوٹ کی ہے تاکہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاؤ۔ وہ لوگ حسد جلن کی بنا پہ یہ کام کرتے ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ یہ سب باتیں بتا رہا قرآن میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 109۔ اہل کتاب اپنے حسد اور جلن کی بغض کی وجہ سے تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والا بنا دے۔ کافر کا مطلب آپ لوگ سمجھو، قرآن سمجھا رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے، انکار کرنے والا بنا دے، سمجھا آپ لوگ تو سوچتے ہیں مسلمان کافر ہے ہی نہیں، تو اللہ ایمان والے کو ہی بول رہا ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنانے کا وہ لوگ کا پلاننگ ہے، سازش ہے۔ کیسے؟ حدیثوں کے ذریعے، سمجھا آپ۔ قرآن کی حفاظت اللہ نے کر دیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کو مضبوطی پکڑو اسی لیے بول رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی ساری باتیں سچی باتیں ہیں، ملاوٹ نہیں ہے اس میں، سمجھا آپ۔ دشمن سازش قرآن میں نہیں کر سکا، سمجھا آپ۔ تو وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی پکڑو، یعنی اس کے اندر کی باتوں کو مضبوطی پکڑو اور فرقوں میں مت پڑو، سمجھا۔ قرآن کو مضبوطی پکڑو کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر جو باتیں لکھی اس کو مضبوطی پکڑو، اس کو پکڑے رہو، سمجھا آپ۔ حدیث لا کے آپ کو گھسیٹا جائے گا، لیکن آپ مضبوطی سے پکڑے رہو، اسی لیے مضبوطی لفظ ہے، سمجھا آپ۔ قوت کے ساتھ پکڑے رہو، خذوا ما بقوتی، خذوا بقوتی، یعنی قوت کے ساتھ پکڑے رہو، یعنی طاقت کے ساتھ پکڑے رہو، کس کو؟ قرآن کی باتوں کو۔ تو ایسی حدیث لاتے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے۔ اللہ کا راستہ تو قرآن ہے نا، اللہ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، قرآن راستہ دکھاتا ہے، کون سا راستہ؟ جو بالکل سیدھا ہے جنت میں جانے کا، سمجھا۔ تو قرآن اللہ کا راستہ ہے، سمجھا۔ تو یہ لوگ ایسی حدیث لاتے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے، یعنی قرآن سے روکے۔ قرآن اللہ کا راستہ ہے نا، تو قرآن سے روکنے کے لیے یہ سب حدیثیں لاتے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا قرآن میں، سورہ لقمان آیت 6 میں، تو حدیثوں کے بارے میں کتنا الرٹ کیا ہے اللہ نے۔ نبی نے بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد حدیثیں آئیں گی، تو آپ میری حدیث کو قرآن شریف سے چیک کرنا، جو قرآن کے مطابق ہے اس سے لے لینا میری بات، میری حدیث، اور جو قرآن کے خلاف ہے تو اس سے رد کر دینا، مت لینا۔ دار قطنی اور مسند احمد میں،
سمجھا آپ؟ دیکھیے آپ، نبی نے بھی حدیثوں سے الرٹ کر دیا ہے، سمجھا آپ؟ اور اللہ بھی فرما رہے ہیں، بعض لوگ حدیثیں لاتے ہیں تاکہ قرآن سے روکے، اللہ کے راستے سے روکے، سمجھا آپ؟ اللہ کا راستہ قرآن ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، سورہ انعام 153 153، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن، اسی پر چلنا، سورہ انعام 153 کھول کے دیکھو، یہی میرا راستہ ہے، اسی پر چلنا، اور راستوں پہ نہیں چلنا، اور راستے اور کتابوں میں، سمجھا آپ؟ تو اللہ کا راستہ اللہ کی کتاب میں، قرآن میں، اور راستے اور کتابوں میں، عالم مفتی محدث کی کتابوں میں، ان پہ مت چلنا، اس پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی، نیک بنو۔ سورہ انعام 153 کھول کے دیکھو، قرآن آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تو ہدایت بھی نہیں ملے گی، ہدایت کی کتاب پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی نا۔ ہدایت کی کتاب کیا ہے؟ یہ ہے قرآن۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 11 میں اللہ خود فرما رہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی۔ بخاری پڑھیں گے، فضائل اعمال پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، وہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے، انسانوں نے لکھی، نبی کے ٹائم تھی نہیں یہ سب کتاب، دشمنوں نے بعد میں لکھے تاکہ ملاوٹ کریں، سمجھا آپ؟ سوچو آپ، 1200 سال ہو گیا ہے سب حدیثیں لکھ کے، کتنی ملاوٹ ہویں گی آپ لوگ سوچ لو، سمجھا آپ؟ حدیثوں کا کھیل، دشمنوں کا کھیل سب حدیثوں میں، دشمنوں کا پوری چال بازیاں حدیثوں میں، تاکہ آپ اللہ کی بات کو رد کرتے چلے جاؤ، اللہ کی باتوں کو، قرآن کی بات کو آپ اڑاتے چلے جاؤ، انکار کرتے چلے جاؤ۔ حدیث لالا کے انکار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایسی ایسی حدیث لا رہے قرآن کے خلاف، قرآن کا انکار ہو رہا ہے نا۔ تو سب حدیث کے ذریعے سب فرقے بن گئے، اور حدیثوں کے ذریعے جہنم میں جائیں گے، اور حدیثوں میں ہی دشمن کی سازش ہے، سمجھا؟ قرآن میں نہیں ہے نا ملاوٹ، دشمن کی سازش قرآن میں نہیں ہے، سازش کر نہیں سکے وہ تو اوریجنل ہے، تو اوریجنل لو نا آپ، قرآن۔ بخاری کی بات کو لے رہے، قرآن کی بات کو رد کر رہے، کون؟ عالم، مفتی، مدرسہ، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں بخاری کی بات کو مانتے، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، سمجھا آپ؟ ایک دو مثال تو ابھی میں دیتا ہوں، ایسے تو بہت سی بات رد کرتے ہیں لوگ، سمجھا آپ؟ نبی پہ جادو کا اثر ہوا، بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف، تو حدیث مان رہے جادو ہوا ہے، نبی کا اثر ہوا ہے، تو اللہ فرما رہے ظالم کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہوا ہے، اے نبی آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے، گمراہ ہو گئے، راستہ نہیں پا سکتے، قرآن میں لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 47 48 دونوں دیکھ لو، اور سورہ فرقان آیت نمبر 8 9، سب جگہ، دونوں جگہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں بھی سورہ فرقان 8 9 8 9، اور بنی اسرائیل 47 48، سمجھا آپ؟ وہ لوگ بولے تو اللہ ان کو ظالم، گمراہ بولا، مشرکین مکہ کو، جو بھی بولے گا نبی پہ جادو کا اثر ہوا، وہ بولے تو ظالم، گمراہ ہے، اور تم بولو تو وہی بات، تم بولو تو نیک، جنتی، جاہلو، سوچو آپ، انہوں نے وہی لقب دیا، وہی باتیں بولی جو آج تم بول رہے ہو، سمجھا آپ؟ وہ تو قرآن سے روکنے کے لیے بولتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگ تو آپ سے کم مجرم ہیں، وہ جانتے تھے نبی پہ نہیں ہوا، صرف ہم قرآن سے روکنے کے لیے لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کر رہے کہ نبی کی بات مت سنو، ان پہ کسی نے جادو کر دیا، وہ لوگ تو روکنے کے لیے بول رہے تھے، تو آپ لوگ تو روکنے کے لیے نہیں بول رہے نا، آپ لوگ تو بول رہے سچ، سچی میں ہوا ہے، صحیح میں ہوا ہے، حقیقت میں ہوا ہے نبی پہ، تو آپ تو ان سے بڑے مجرم ہو گئے، سمجھا آپ؟ سوچیے آپ، یہی حدیث، یہ ہے حدیثوں کا حال، قرآن کے خلاف ہے نا۔ پھر دوسری بات، ایسی بہت سی باتیں ہیں، ایک دو بتاتا ہوں تو باقی سمجھ جو آگے، سب بھی گڑبڑ ہے، نبی بخشوائیں گے، جہنم میں سے نکالیں گے، بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث لا کے قرآن کی بات کا انکار، تو اللہ وہی بول رہا ہے، یہ لوگ ایسی حدیثیں لاتے ہیں کہ اللہ کی بات تو سے روکے، قرآن کی بات سے روکے، قرآن مت مانو، جادو ہوا ہے، حدیث مانو، سمجھا آپ؟ نبی بخشوائیں گے، حدیث مانو، قرآن میں بھلے سے لکھا ہے کہ نبی نہیں بخشوا سکتے، تو حدیث کو پکڑے ہیں یہ لوگ، سارے عالم، مفتی، مدرسہ، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، تینوں فرقے، کتنے بڑے فرقے تینوں، 40 45 کروڑ ہے ورلڈ میں، اہل حدیث، بریلی، دیوبندی، سب 40 45 کروڑ، تو اب اللہ کے خلاف باتیں، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، رد کر رہے، سیدھا جہنم، سمجھا؟ تو اسے روک رہے، نبی بخشوائیں گے، جہنم میں سے نکالیں گے امتیوں کو، جاہل قوم، قرآن تو پڑھتی نہیں، اور حدیث کا بھی انکار، جو اوریجنل حدیث ہے، جھوٹی حدیث نہیں، اوریجنل، جھوٹی کو مانتے ہیں، اوریجنل حدیث کا انکار، نبی نے بول دیا، اللہ نے کہلوا دیا، سورہ جین آیت 21 میں بتا رہا ہوں، بخاری کی حدیث کے خلاف قرآن کی باتیں ہیں، دیکھو،
تو قرآن کی بات کو ماننا ہے، حدیث کو رد کرنا. آپ لوگ حدیث مان رہے، قرآن کی بات کا رد کر رہے. سوچو آپ، اوریجنل کو اڑا دے رہے، ڈپلیکیٹ چلا رہے مسجد مدرسے میں. سورہ جن آیت 21، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. کہہ دو اے نبی تم لوگوں سے کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے میرے کو. سوچو آپ، نہ نفع پہنچا سکتے نبی، نہ نقصان. سمجھا؟ اسی لیے بیٹی فاطمہ کو بولے کہ بیٹی فاطمہ دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے، قرآن سے میچ کر رہی کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے نا. پھر سورہ زمر میں بھی اللہ بتا رہے جو جس شخص کا فیصلہ ہو گیا، جو لوگ کا فیصلہ ہو گیا جو آگ میں دوزخ میں، کیا آپ اس کو بچا سکتے، چھڑا سکتے؟ سوچو، سورہ زمر آیت 19 قرآن بتا رہا ہے نا، نہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی. نبی یہ سب بات قرآن میں بولے کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام پیغمبر جنتی باپ کو نہیں بچا سکتے، نوح علیہ السلام پیغمبر جنتی بیٹے کو نہیں بچا سکتے. سب قرآن میں کیوں دیا ہے؟ تاکہ سب کے ہوش ٹھکانے آئے کہ پیغمبر بیوی بیٹا باپ کو نہیں بچا سکتے تو امتیوں کو تو چھوڑ دو. سمجھا آپ؟ سورہ تحریم میں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام میرے نیک بندے اپنے بیوی کے کچھ کام نہیں آ سکتے. سورہ تحریم آیت نمبر 10. کیوں فرمایا ایسا قرآن میں؟ پیغمبر بیوی بیٹا باپ کو نہیں بچا سکتے، امتیوں کو بچائیں گے آپ لوگ کی سوچ. جبکہ قرآن میں اللہ کے نبی سے بھی اللہ نے کہلوا دیا نہیں بچا سکتے. سمجھے آپ؟ بیٹی فاطمہ کو بھی بولے حدیث میں نہیں بچا سکتا ہوں، کام نہیں آتا. پیغمبر کو معلوم ہے کہ میں کام نہیں آ سکتا ہوں، امتی لوگ گڑی ہوئی بات لے کے چلے نہیں بخشوائیں گے، نکالیں گے امتیوں کو. بیٹی کو بول رہے نہیں کام آؤں گا. تو پیغمبر کو زیادہ علم ہے اللہ کی بات کا، قرآن کا، کہ میں کام نہیں آ سکوں گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، چاہے بیٹا ہو باپ ہو پیغمبر کا، چاہے کوئی بھی ہو. آپ لوگ تو امتی ہو، دور کی بات ہے. نبی امتیوں کو ہی بول رہا سارے امتی جہنم میں جائیں گے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، سارے فرقے جہنمی. میری امت کو بول رہے نبی، میری امت. تو نبی کی امتی ہے نا آپ لوگ. تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں نبی نکال لیں گے، بخشوا لیں گے. نبی امتیوں کو ہی جہنمی بول رہے ہیں، سب جہنم میں جائیں گے. جو نبی صحابی کے نقش قدم پہ چلے گا، ان کے طور طریقے پہ چلے گا، وہی جنت میں. باقی سارے فرقے نماز روزہ حج سارے فرقے کر رہے ہیں، سب جہنم میں چلے جائیں گے. نبی کی حدیث بھی نہیں مانتے، اللہ کی بات قرآن بھی نہیں مانتے، ڈپلیکیٹ حدیث مانتے جو قرآن کے خلاف ہے. تو وہی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں لوگ. سوچیے آپ، سب باتیں اللہ نے بتا دیا حدیثوں کے تعلق سے. حدیثوں میں کتنی گڑبڑ ہے، سمجھا آپ؟ سورہ حجرات بھی دیکھ لو، جب کوئی فاسق خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لیا کرو. سوچیے آپ، قرآن کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ جب کوئی فاسق خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لیا کرو. تو کیا تحقیقات کرنا ہے؟ خبر یعنی بات کیا ہے، خبر کیا لائے، نیوز کیا لائے، وہ تحقیقات کرنا ہے. فاسق لائے چاہے ایمان والا لائے، وہاں فاسق بتا دیا ہے. فاسق لائے تو بھی تحقیقات کر لیا کرو، اللہ بول رہا ہے. کہیں سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی. ایسا تو نہیں فرمایا اللہ نے جب کوئی فاسق خبر لائے تو مت مانا کرو. فاسق یعنی نافرمان. کوئی نافرمان خبر لائے تو خبر مت مانا کرو، ایسا نہیں فرمایا اللہ نے. فاسق خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لیا کرو. سچ بھی لا سکتا ہے خبر اور جھوٹ بھی لا سکتا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جو آپ سند نریٹر دیکھ رہے ہیں، رد ہو جاتی ہے بات. اس آیت سے سورہ حجرات کی کیا ثابت ہو رہا ہے کہ جب فاسق خبر لائے تو خبر کی تحقیقات کر لیا کرو. کیوں بولا اللہ تحقیقات؟ سچ بھی لا سکتا خبر، جھوٹ بھی. تحقیقات کر لیا کرو خبر کی. فاسق کو تو بول دیا ہے جو خبر لایا ہے، نریٹر کو تو بتا دیا وہ فاسق ہے، لیکن اس کی بھی خبر اگر صحیح ہے تو لے لو، اگر غلط ہے تو مت لو. تو نریٹر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ راوی دیکھ رہے ہیں، چین آف نریشن دیکھ رہے ہیں. سب گمراہی باتیں ہیں. اسی میں تو آپ پھنسے ہوئے، دشمن کی سازش میں گھرے ہوئے، جال میں. انہوں نے جال بنا کے دے دیا، آپ وہی جال میں پھنسے ہوئے. ارے بات دیکھو، خبر دیکھو کیا لایا اس نے بات. سمجھا آپ؟ اگر بات صحیح ہے، اللہ کے مطابق ہے تو لے لو. بات اگر غلط ہے تو مت لو. چاہے راوی کوئی بھی ہو، اچھا ہو نیک ہو برا ہو، بات دیکھی جائے گی. بات اگر صحیح اللہ کے مطابق قرآن کے مطابق تو لے لو. اور بات اگر غلط ہے تو کس کا بھی نام لے، نیک لوگ بھی بولے تو بات مت لو. سمجھا آپ؟ کتنا اچھا پیٹرن بتایا ہے، فارمولا، کہ بات دیکھو متن. کون بولتا مت دیکھو، کیا بولتا ہے وہ دیکھو. حضرت علی کا قول ہے،
कौन बोलता है मत देखो, फासिक है कि फर्माबरदार है, नाफरमान है कि काफिर है कि मोमिन है, वो सब मत देखो। ये तो दुश्मन की साजिश में आपको चेन ऑफ नरेशन दे दिया है, इस्माइल रिजाल का फन। यही तो असली जाल है जिसमें आप घिरे हुए। रावी सनद सही है, रावी सही है, सनद सही है तो ले लो हदीस। गुमराही फॉर्मूला, लोगों को बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला। इसी के जाल में तो पूरा मदरसा आली मुफ्ती गिरे हुए। सनद सही है तो ले लो। अरे सनद तो इंटैक्ट परफेक्ट रखेगा ना दुश्मन, तुमको सनद परफेक्ट रख के बात घुसाएगा। असल क्या है, असल बात है ना कि असल रावी को देखो। समझ में नहीं आ रही है आयत से हुजरात की, फासी खबर लाए तो खबर की तहकीकात करो। सच भी बोल सकता है लाने वाला, खबर बस बोलने वाला, समझे आप, झूठ भी बोल सकता है। ऐसा नहीं बोला अल्लाह फासी खबर लाए तो उसको मत लो, ऐसा नहीं बोला, क्योंकि सच भी बोल सकता फासी। तो यहाँ चेन ऑफ नरेशन की बात ही आपकी रद्द हो जाती है, सनद रावी जो चेक कर रहे हैं। भाई वो देखते ही क्यों तुम, अल्लाह तो बोला है खबर देखो, बात देखो, मतन देखो क्या है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ये अल्लाह तो तालीम सब दे रहा कुरान में। आप लोग तो वो तालीम ले रहे जो दुश्मनों ने दिया तरीका, अल्लाह का तरीका नहीं ले रहे आप। अल्लाह बोल रहा खबर देखो, बात देखो, क्या बात कर रहा हो, क्या कह रहा है, अल्लाह के मुताबिक कह रहा है, कुरान के मुताबिक या कुरान के खिलाफ। ये चेक करना है। ये सब चेक करते तो दुश्मन की साजिश फेल हो जाती ना। लेकिन सब लोग बैठ के करके काम करके हट गए, अब आप चल रहे उन्हीं के नक्शे कदम। वो लोग चोला बदल के, बेस बदल के 1000 साल पहले करके निकल गए, बीच में भी करते आए होंगे, नमाज रोजा करते हुए काम करके चले गए। आपको क्या पता कौन क्या है, खाली दाढ़ी रख लिया। अरबी अरबी तो ऐसा आती है अहले किताब को, यहूद और नसारा को। वहां तो मदरसों में कुरान हदीस सीख के आपको बेवकूफ बना रहे। लंदन में मदरसा है इनका, जहाँ पे सीखते अरबी कुरान हदीस सीख के पूरे इस्लामिक मुल्क में फैल जाते हैं लोग। फैल के घड़ी घड़ी बातें, घड़ी घड़ी रिवायतें, घड़ी घड़ी किस्से, कुरान के खिलाफ बातें, समझा आप। तो आप लोग सब जालों में फंसे हुए, घिर गए। तो आपको तो खबर ही नहीं है कि दुश्मन की साजिश किधर है। नबी और अल्लाह बता भी रहे कि भाई ऐसी हदीस लाते हैं, लहुअल हदीस, सूरह लुकमान आयत नंबर 6, ऐसी हदीस लाते हैं ताकि अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे। ये है अल्लाह का रास्ता, कुरान से हटाने के लिए ऐसी हदीस लाते। तो हटा दिए ना, पूरी उम्मत तो भटकी हुई है। आलिम मुफ्ती मदरसा तो अब लड़ रहे ना एक दूसरे से, क्यों? क्योंकि भटके हुए, हदीसों के जरिए भटके हुए ना। वो ये हदीस को मान रहा है, वो ये हदीस को रद्द कर रहा है, वो ये हदीस को एक फिरका मान रहा है, दूसरा फिरका हदीस को रद्द कर रहा है। समझे आप, कितने हदीसों में गड़बड़ की है देखो आप। इमाम बुखारी 6 लाख जमा किए, उड़ा दिए 5,92,000, 5,90,92,000 हटा दिए, 1% लिए, 99% हटा दिए। इमाम मुस्लिम ने 3 लाख जमा किए, 1% लिए, 99%। ये स्टेटिस्टिक देखो आप पूरा, तो इससे पता चलाएगा कि हदीसों का क्या साजिश और जाल है। इतनी मिलावट है, लाखों हदीसें मिलावट है। उस जमाने में नबी और इमाम बुखारी के दरमियान गैप 250 साल के बीच में लाखों हदीसें गढ़े गए। और इमाम बुखारी ये लोग मर के, इमाम मुस्लिम तिरमिज़ी ये लोग मर के 1200 साल हो गया। अब कितनी मिलावट हुई होंगी उस टाइम पे, तो 250 साल में लाखों हदीसें मिलावट। अबू दाऊद 4 लाख जमा किए, सोच लो आप। 5 लाख हदीसें जमा कर रहे लोग, ले रहे 1%, 99% रिजेक्ट। तो हदीसों का पूरा खेल है जो आपको फिरकों में बांट दिया ना, डिवाइड एंड रूल। इन लोग को फिरकों में डाल दो और खुद अपना नाम अपना चलाओ। आ जाए ना तुम फिरकों में बटे हुए और वो मुत्तहद है, और तुमको इत्तेहाद इत्तेहाद चिल्ला रहे आलिम मुफ्ती, लेकिन वो खुद ही गुमराह है। इत्तेहाद करने का तरीका अल्लाह बता रहा है तो वो अपना तरीका लेके चल रहे। सब कबर कुजवा आ जाओ, अल्लाह के नबी के साहबी के कुरान के खिलाफ बात करने वाले जो भी है सब आ जाओ, कबर कुजवा, हम तुम सब मिल के पूरी दुनिया में झंडा गाड़ दें। कुछ नहीं होने वाला, उल्टा पड़ेगी मार, क्योंकि नाफरमान लोग को अल्लाह सजा देता है। सब नाफरमान लोग हैं ना, अल्लाह की बातों को रद्द करके अपना फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। नबी साहबी का पैटर्न होना जरूरी है, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सूरह अल-अहज़ाब, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आयत नंबर 21, सूरह अल-अहज़ाब। नबी तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, नमूना है, समझा। नबी साहबी का पैटर्न क्या है? सबको छांट के एक ईमान वाले का ग्रुप बनाए, मुशरिक अलग, मुनाफिक अलग, सबको हटा के सिर्फ मुत्तकी परहेजगार का, अल्लाह की किताब की बातों को मानने वाले का ग्रुप बना के इत्तेहाद कायम किया, फिर लड़े। इत्तेहाद के लिए तो कुरान नाज़िल हुआ है। झगड़े इख्तिलाफात दूर करने को अल्लाह कुरान से बोल रहा है। लोगों में जो इख्तिलाफात है
ہم نے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں میں جو اختلافات اس کا آپ فیصلہ کر دو. یہ ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے, قرآن کی بات کو ماننے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے, نہیں مانیں گے تو گئے. سمجھا؟ تو کہاں آتے اختلافات دور کرو, جھگڑے ختم کرو, دیوبندی بریلی اہل حدیث عالم مفتی کی بات کو لے کے مت چلو دوسری کتاب کو. قرآن سے اللہ بولا ہے نا, اللہ بولا قرآن سے اختلافات دور کرو, تو آؤ دور کرو نا. دیکھو آؤ, ہم تو الحمدللہ دوستوں میں کی ہے, رشتہ داروں میں, دوستوں میں بریلی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں فرقے چھوڑ دیے لوگوں. کوئی بریلی میں تھا ہٹ گیا, سیدھا مسلمان بن کے جی رہا ہے, قرآن کی باتوں کو لے رہا ہے, جو جھوٹی قرآن کے خلاف حدیث ہے رد کر رہا ہے. بریلی بھی آ گئے, دیوبندی بھی آ گئے, اہل حدیث بھی آ گئے, چند لوگ گنتی. سمجھا؟ اور آپ تو عالم مفتی مدرسہ چلا رہے نا, کروڑوں میں کھل رہے خوب. سمجھا؟ تو آپ لوگ یہ کام نہیں کر رہے, آپ اپنے اپنے فرقے کو پکڑے ہوئے, فرقے کی تبلیغ چل رہی ہے. اہل حدیث اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے, جماعتی ہے تو وہ اپنے فرقے کی تبلیغ کر رہا ہے, بریلوی ہے تو اپنے فرقوں میں بٹے, ختم ہے معاملہ. تو حدیثوں سے بچیے آپ, یہ سب قرآن کے خلاف جو حدیثیں ہیں. سمجھا؟ آپ اللہ کے راستے پہ چلیے, اللہ کا راستہ یہ قرآن آسان, اس کی اتباع کرنے کا حکم ہے. کوئی کتاب پڑھنے کا نہ حکم ہے نہ اتباع کرنے کا حکم. سمجھے آپ؟ پڑھیے ترجمے سے قرآن, قرآن کی اتباع کریے. سمجھے آپ؟ حدیثوں میں بہت سازش ہے, میں تو ایک دو گنا ہے. ایک بات بھی اللہ کا انکار سیدھا جہنم ہے, یہ پتا ہے آپ کو؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. سمجھا؟ آپ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جو لوگ اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں. حدیث مانتے ہیں اور قرآن کی بات کا انکار اور جھٹلا رہے نا, آپ لوگ کا یہی سب حال ہے. یہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے, جس میں ہمیشہ رہیں گے. سورہ بقرہ آیت 39, قرآن میں اور جگہ بھی, لیکن یہ دیکھ لو آپ ہمیشہ رہیں گے. ایک بات بھی اللہ کی انکار کرنا کفر, کافر ہو جاتا ہے. اللہ کے حکم کا انکار کرنا, جھٹلانا. سمجھا؟ آپ اپنی زبان میں ترجمہ قرآن پڑھیے, قرآن سے علم حاصل کریے خود اپنی زبان میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.